بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پہلی خبر تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو رات گئے اسپتال منتقل کیا گیا اور ان کی آنکھ کا ہی پرابلم ہے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، کچھ دیر ان کو داخل رکھا گیا اور بعد میں خبر آئی کہ انہیں واپس شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں۔ اب یہ ایک معمول بنا لیا گیا ہے، یعنی وہ ایک خاتون ہے، نہ ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے، نہ ان کے وکلا کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ بس جیل سے عملہ انہیں اٹھاتا ہے، سیکورٹی ساتھ لگاتا ہے اور جب دل کرتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب وہ انہیں اسپتال میں لے کر گئے ہیں۔ یہاں پہ اس قسم کی سچویشن میں رات گئے، کوئی ایمرجنسی ہے، کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی فیملی الگ سے پریشان ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ یہ زیادتیوں کی تو انتہا ہے نا۔ یاد ہے آپ کو، بلاول کی پھپھو کو ایک دن رات کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا تھا، اور رات کا وقت نہیں تھا، وہ بھی شام کا وقت تھا۔ تو بلاول نے چیخ چیخ کے گلا پھاڑ دیا تھا اور پورے پاکستان کے اندر کوہرام مچ گیا تھا کہ ایک خاتون کو رات کے وقت فیملی کی اجازت کے بغیر اور پروٹوکولز کے بغیر اور فلانی چیز کے بغیر آپ کیسے موو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بشریٰ بی بی کو اٹھایا جاتا ہے جناب، ان کو لے جاتے ہیں اسپتال میں، وہاں ایڈمٹ کرواتے ہیں، وہاں سے ان کا علاج کرواتے ہیں، ان کو واپس اڈیالہ جیل میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، اس کو اب کوئی ایسی چیز سمجھا نہیں جاتا پاکستان میں کوئی بڑا ہو رہا ہے۔ عاصم منیر صاحب نے نا پاکستان میں بہت ساری چیزیں نارملائز کر دی ہیں جو پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ نہیں ہوں گی، اور دیکھیں آہستہ آہستہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے جس طرف شمالی کوریا جا چکا ہے۔ شمالی کوریا میں کم جونگ ان کی حکومت ہے، اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ نظام کو کنٹرول کرتا ہے، کبھی آپ اسٹڈی کریں، ویسے میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی خوفناک زندگی وہاں کے لوگ گزار رہے ہیں۔ تو پاکستان آہستہ آہستہ شمالی کوریا والی سائڈ پہ یا اسی طرح کے طرز عمل میں پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے وہ اس طرف پاکستان کو لے کر جا رہا ہے، اور ہم یہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، باقی ساری چیزوں کو کیا۔ اب جس پولیٹیکل پارٹی نے اس لڑائی کو لڑنا تھا، ان کا لیڈر جیل میں، عمران خان تو مقابلہ کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان ان سے ہار نہیں مانے گا، اس نے کہا کہ میں ان سے ہار نہیں مانوں گا۔ اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا، آج کے دن تک، اس وقت تک عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور عمران خان نے عاصم منیر سے کسی قسم کی کوئی شکست تسلیم نہیں کی، اور عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا، ان کی حسرت رہ جائے گی۔ یہ عمران خان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، اور عاصم منیر صاحب نے آرمی چیف ہونے کے باوجود ایکسٹینشن لے لیا۔ یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان کے نقطہ نظر پہ چلتی تو شاید کوئی نتیجہ نکل بھی آتا، لیکن تحریک انصاف کسی اور طرف چل پڑی ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلے علی امین گنڈاپور تھے، اب سہیل آفریدی ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سہیل آفریدی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں مایوسی پھیلا دی ہے۔ ان کی قبولیت تو ہو گئی ہے، یعنی اب وفاقی وزراء ان کی تعریف کرتے ہیں جو پہلے بہت سخت ان کے خلاف تھے، اب دوسری حکومتیں بھی ان کی تعریف کرتی ہیں جو پہلے ان کے خلاف تھے، اب کوئی اسٹیبلشمنٹ یا ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر ڈرون حملوں کے حوالے سے عمران خان کا جو سخت موقف تھا وہ سہیل آفریدی نے تبدیل کر دیا۔ پھر آپریشن کے حوالے سے جو سہیل آفریدی کا ایک سخت موقف تھا عمران خان کے کہنے پر، وہ بھی لگ بھگ تبدیل ہو گیا۔ جو معاملات افغانستان کے حوالے سے ہیں وہ بھی ہم ویسے نہیں دیکھتے، اور جو احتجاج کی سیاست ہے انہوں نے اٹھا کر کھاتے ڈال دیا کہ محمود خان اچک سے ہی بتائیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تحریک کب چلانی ہے، اور عمران خان صاحب جو حکم کریں گے وہ میں کروں گا۔ اب عمران خان صاحب حکم کب کریں گے؟ ملاقات ہوگی تو کریں گے۔ ملاقات عاصم منیر صاحب نے بند کی ہوئی ہے، تو لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگ مایوس ہوتے ہیں، پھر لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، جس کو بھی قبولیت ملتی ہے نا اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ نظام جس کو بھی قبولیت بخشتا ہے اس کی مقبولیت فارغ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نظام میں قبولیت کس کی؟ مریم نواز کی، وہ پبلک میں جا نہیں سکتی۔ شہباز شریف کی قبولیت ہے، پبلک میں جا نہیں سکتا۔ گنڈاپور جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، آہستہ آہستہ پبلک دور ہوتی گئی۔ ابھی میں نے جلسہ دیکھا اس کے مناظر جو مانسرا میں ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یہ بہت ساری فوٹوز، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے کی کچھ ایسی ویڈیوز اور تصاویر جاری کی جس میں جعل سازی کی جا رہی تھی، یعنی ایسی جعل سازی پی ایم ایل این یا باقی پولیٹیکل پارٹیز یا پیپل پارٹی والے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں آتے۔ جب لوگ نہیں آتے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خاص اینگل سے تصویریں بناتے ہیں پبلک کی، مخصوص اینگل سے ایک تصویر بنا لی، دو بنا لی، چار بنا لی، ان تصویروں کو وہ پبلک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح دکھایا جائے کہ جیسے یہ جلسہ بہت بڑا ہے۔ لینس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب میں میڈیا کا آدمی ہوں، 2 منٹ میں پکڑ لیتا ہوں، تو میں نے جب اس کی تصویریں دیکھی اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے تصویریں لگائیں مانسیرا میں یہاں پہ جو جلسہ ہوا اس کی، تو مجھے وہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جلسہ فارغ ہے، اور یہ جس قسم کی جن اینگل سے تصویریں لی گئی ہیں اور جس طرح کے کیمراز کو اور جس طرح کے اینگلز کو استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ یا تو لوگ آئے نہیں یا یہ کسی غلط ٹائم پہ لی گئی ہیں۔ پھر جب جلسہ چل رہا تھا اس وقت بیک سائڈ سے ایک تصویر کسی نے لی اور لانگ اینگل سے ہائٹ سے کسی نے تصویر لی۔ اب یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اس وقت کیا حالت تھی جلسے کی۔
یعنی یہ یا تو آپ قبولیت لے لیں یا مقبولیت لے لیں. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے قبولیت تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مل گئی ہے, لیکن عمران خان کے نام پہ ہی لوگ نکلتے ہیں. عمران خان آج کہتے ہیں جیل میں بیٹھ کر کے فلاں جگہ پہ جلسہ کرنا ہے, لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. عمران خان جب بھی آرڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ نکلو جلسہ کرنا ہے, لوگ آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے نام پہ لوگ نہیں آئیں گے, لیکن جو عمران خان کے نظریے پہ نہیں چل رہا ہوگا, جیسا کہ مراد سعید نے اب شکوہ کیا. مراد سعید کا اگر آپ ٹویٹ غور سے پڑھیں تو مراد سعید کا سارا شکوہ اپنے ان ساتھیوں سے ہے جن کو اس نے تیار کیا تھا, جن پر اس نے احسانات کیے تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ نوجوان ہیں جو مراد سعید کی ٹیم میں تھے, اور آج مراد سعید ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم اس پالیسی سے پیچھے ہٹ گئے ہو جو ہمارے لیڈر کی ہے. بہرحال یہ پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ ہے, چلتا رہے گا. مریم نواز نے ایک اعلان کیا, ناظرین یہ اعلان آپ سنیں, بہت مزیدار ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ناظرین ماضی میں ایک دور ایسا بھی تھا جس وقت مریم نواز صاحبہ اپنے چچا شہباز شریف کو فون کر کے کہتی ہیں کہ یہ ہیلتھ کارڈ تو بند کر دیں, عمران خان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آپ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں, غریبوں کا جو مفت علاج ہو رہا ہے جہاں سے دل کرتا ہے وہ اپنا علاج کروا لیں, اگر آپ یہ بند کر دیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا ہمیں اور عمران خان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا, غریب مرتے ہیں تو مرے. یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا کو کہا تھا. لیکن مزے کی بات دیکھیں کہ اب وہی مریم نواز اور اس کا سٹیٹمنٹ, مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ایسی ہیلتھ انشورنس پالیسی لائیں گے کہ جس کا جہاں سے دل کرے اپنا علاج کروا سکے گا. یہ تو عمران خان کی پالیسی تھی, ہیلتھ انشورنس پالیسی تو عمران خان کی پالیسی تھی کہ جس نے جہاں سے علاج کروانا ہے جا کر کروا لو. عمران خان نے تو پورے پاکستان کو یہ فیسلٹی دے دی تھی, صرف سندھ کی صوبائی حکومت نہیں مان رہی تھی. عمران خان نے تو ہر جگہ پہ ہیلتھ کارڈ چلا دیے تھے, اور یہ وہ ہیلتھ کارڈ ہے جس کو 4 سال پہلے انہوں نے بند کروایا بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ. آج 4 سال کے بعد انہیں یاد آیا کہ اس سے بڑا پروجیکٹ کوئی نہیں تھا. اب یہ عمران خان کے اسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری اوپن کر دے, تھوک کے چاٹنے والی بات ہو گئی. اب مثال تو بڑی گندی ہے لیکن ان لوگوں کے اوپر فٹ آتی ہے. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں, بہت ہی گھٹیا سیاست اس خاندان نے کی ہے ہمیشہ, اور آج بھی یہ اپنی اسی گھٹیا روش کے اوپر قائم ہے. اسحاق ڈار نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا, بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. سٹیٹمنٹ کی پہلی لائن آپ سنیں گے نا تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کی سمجھ ہے نا تو آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے یا ہم نے فریقین کو باور کروایا ہے کہ سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے. فریقین کو, فریق کون کون ہے؟ امریکہ اور ایران. اسحاق ڈار کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فریقین کو بتایا کہ سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے, ادھر کوئی نہ جائے ورنہ ہم لڑ پڑیں گے. دیکھیں ایران کو تو پاکستان کہہ سکتا ہے, فریقین کا لفظ استعمال بلا وجہ ہی کیا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کہہ نہیں سکتا. آج اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پاکستان تو ایک لفظ نہیں بولے گا. آپ کو یاد ہے محمد بن سلمان کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ بولے کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا پاکستان کے وزیر اعظم نے یا وزیر خارجہ نے, بول بھی نہیں سکتے. بھائی سعودی عرب تو چھوڑیں, جب پاکستان کے فوجی شہید کر دیے تھے, پیپلز پارٹی کا دور تھا غالباً, امریکنز نے افغان بارڈر کے اوپر پاکستانی فوجی سلالہ میں شاید شہید کر دیے تھے اور 25 فوجی پاکستانی شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم نے علامتی طور پہ صرف کیا کیا تھا, سپلائی لائن بند کی تھی, وہ بھی علامتی طور پہ, اور وہ جس وقت امریکہ کو پرابلم آیا انہوں نے واپس کھلوا لی. آپ معافی تو ان سے منگوا نہیں پا رہے تھے, اور جب انہوں نے پاکستان کے فوجی شہید کیے تو اس کے بدلے میں آپ نے ان کے فوجی نہیں مارے. پاکستان نے وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کیا, اپنے نوجوانوں کا خون رائے گا جانے دیا. تو جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. پاکستان امریکہ کے ساتھ پاکستانی فوج کبھی بھی لڑنا نہیں چاہتی. پاکستانی فوج کو یہ لگتا ہے کہ امریکن فوج بہت طاقتور اور بہت بڑی فوج ہے, اس سے ہم نہیں لڑ پائیں گے. جنرل باجوہ سے ایک دن ہم بات چیت کر رہے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ افغانستان کے اوپر حملے کے لیے ہم اپنے اڈے نہیں دیں گے. تو میں نے جنرل باجوہ سے, بہت سارے اور صحافی بھی تھے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جنرل صاحب اڈے نہیں دیں گے تو آپ کی فضائی حدود بھی اگر کوئی اور ملک استعمال کرتا ہے تو وہ بھی فیسلٹی آپ ہی دیتے ہیں تو استعمال کرتا ہے, تو کیا امریکہ آپ کی فضائی حدود استعمال کر سکتا ہے؟ تو باجوہ صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے ان کی فضائی طاقت کتنی ہے, وہ کتنی بلندی سے آتے ہیں, ان کی کیپیسٹی کیا ہے, کیا ہماری وہ کیپیسٹی ہے, کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو جنرل باجوہ نے ایسی باتیں کی کہ وہاں پہ لوگ ڈر گئے, پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو امریکہ سے اتنا ڈرتے ہیں, ان کی تو ہوا نکلی ہوئی ہے. تو پاکستان نے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا امریکہ سے جب پاکستانی فوجیوں کو امریکہ نے شہید کر دیا تھا افغان بارڈر کے اوپر. تو یہ جو پیغام اسحاق ڈار نے دیا ہے یہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہنا تینوں تے سننا نونو, یعنی یہ انہوں نے ایکچولی فریقین کا لفظ استعمال کیا, حفظ ما تقدم. ایکچولی تو یہ پیغام ایران کو ہے کہ اگر دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو سعودی عرب تسی منہ نہیں کرنا. سعودی عرب اگر کچھ کرتا بھی ہے تو آپ نے اپنا دل بڑا رکھنا, کیونکہ سعودی عرب سے آپ لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے کیونکہ ہم نے سعودی عرب سے پیسے لے لیے ہیں. ناظرین ابھی کچھ آہستہ آہستہ رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پہ ایک رپورٹ ہے میرے پاس جو چھپی ہے واشنگٹن پوسٹ میں, اور واشنگٹن پوسٹ نے اس خبر کو تحقیقاتی طور پہ چھاپا ہے. دیکھیں پاکستان میں فرض کریں آپ پاکستان انڈیا کی لڑائی ہو جائے, پاکستان افغانستان کی لڑائی ہو جائے, پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی ریئل رپورٹ شائع نہیں کر سکتا ISPR کی مرضی کے بغیر.
آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو، جو مرضی ہو، آپ حقائق کو چھاپ نہیں سکتے۔ امریکہ میں یہ خوبی ہے کہ وہاں کا میڈیا جو ہے، اگر امریکہ کو مار پڑی ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، امریکہ کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتاتا ہے۔ اسے آزاد میڈیا کہتے ہیں۔ تو اب جو اٹیک ہوا ایران کی جانب سے امریکی تنصیبات پر، اس میں واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے جو ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے، جو امریکی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے وہ امریکی حکومت کے دعووں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ انکشاف کیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز سے امریکی فوجی تنصیبات پر ایرانی فضائی حملوں میں کم از کم 228 سٹرکچرز یا تنصیبات کو تباہ کیا گیا یا انہیں نقصان پہنچایا گیا، جس میں بڑا قیمتی فوجی ساز و سامان تھا۔ ہینگرز بھی تھے، بیرک بھی تھیں، ایندھن کے ڈپو تھے، طیارے تھے، اہم ریڈار تھے، مواصلاتی اور فضائی دفاعی آلات، یہ سارے نشانہ بنے تھے۔ ان حملوں میں نقصانات امریکی حکومت کے دعووں یا اس سے پہلے جو رپورٹ کیے گئے نقصانات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو امریکہ نے کہا نقصان اتنا نہیں ہوا، بلکہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ امریکہ اپنا نقصان چھپا رہا ہے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ شاید دوبارہ ایران کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ایران نے بہرحال جو امریکہ نے تجاویز دی ہیں ان کے جواب میں واپس پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ان تجاویز پہ ایران کا رد عمل کیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو امریکہ کی جانب سے تجاویز ہمارے تک پہنچی ہیں، ہم نے پاکستان کو اپنے موقف سے ان تجاویز کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دعویٰ نا بہت عجیب و غریب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے افزودہ یورینیم لے جائیں گے امریکہ میں، اور بار بار وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یہ ایران سے یورینیم ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر اسے امریکہ میں لے جائیں گے۔ اب کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ابھی تک ایک بڑا سوال یہی بنا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز پھر کہا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرے گا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ امریکہ یہ کام کیسے کرے گا تو صدر ٹرمپ نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ ہم اسے حاصل کر لیں گے، یعنی یورینیم کو ہم امریکہ میں لے آئیں گے۔ اب ایران کہتا ہے جیسے ہماری زمین ہمارے لیے مقدس ہے، ویسے ہی ہماری یورینیم بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک آئیڈیل وار ٹرافی تو ہو سکتی ہے کہ وہ یورینیم کے ساتھ ایک تصویر بنائے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں لے آیا، میں نے دنیا کو بچا لیا، سیویئر آف دا ورلڈ بن گیا، مجھے امن کا نوبل انعام بھی دے دو، اور اس کی گڈی بھی چڑھ جائے گی۔ لیکن اس میں ایران کو بہت نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ایران کے اندر جو موجودہ رجیم ہے اس کے اندر جو پبلک کی سپورٹ ہے، پبلک میں جو اس کی سپورٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور ظالم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر انہوں نے پبلک کی ہمدردی لی ہوئی ہے۔ اب ان کے لیے بھی بہت مشکل ہے، وہ اٹھا کے یورینیم امریکہ کے حوالے کر دیں۔ کوئی بیچ کا رستہ نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا فیصلہ ہو جو ایران کے لیے بھی آسان ہو اور امریکہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فیس سیونگ مل جائے، لیکن ابھی تک تو اس سلسلے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایران نے شکریہ ادا کیا تمام جو جہازوں کے کپتان تھے ان کا بھی، اور ساتھ ساتھ جو جہازوں کے مالک ہیں ان کا بھی، کہ آبنۂ ہرمز کے ضوابط کی تعمیل کی ان ساروں نے، اور انہوں نے تعاون کیا ایران کے ساتھ، بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا۔ نئے پروٹوکولز کے تحت آبنۂ ہرمز سے جو گزرنے والے تمام جہاز ہیں ان کو محفوظ رستہ دیا جائے گا، یہ ایران نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کیا، ایران نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ہے۔ باقاعدہ پہلے اتھارٹی بنائی کہ پیسے کیسے وصول کرنے ہیں، کہاں سے کیسے جہاز جائیں گے، انہیں کیسے گائیڈ کیا جائے گا۔ اب اس کی ایک ویب سائٹ بھی ایران نے لانچ کر دی ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک کالی باف نے اسٹیٹمنٹ دیا، جو بات میں نے آپ کو ایک دن پہلے کہی تھی نا، یہ لگ بھگ وہی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کوشش کی کہ ساری دنیا کے جہازوں کو لے کر ایک ہی دفعہ آبنۂ ہرمز میں سے گزرے۔ جب 100 کے قریب 150 کے قریب جہاز گزریں گے تو ایرانی ان جہازوں کو بم مارنے سے ڈریں گے۔ وہ یہ سوچیں گے کہ ان سارے جہازوں کو اگر ہم نے بم مارے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ تھا، لیکن ایران نے کہا جی ہم ماریں گے، تو لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو اب کالی باف نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ٹرسٹ می بردر، میرے بھائی مجھ پہ بھروسہ کرو۔ آپریشن ٹرسٹ می بردر کی ناکامی کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے آپریشن جال سازی، یعنی اب دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جال سازی کرے گا۔ ہم وہ چیزیں نہیں مانیں گے جو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ، یا امریکہ کے جو مطالبات ہیں جن میں کسی قسم کی مساوات نہیں ہے، وہ مطالبات ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے اور اب بھی وہ بار بار کہتا ہے کہ ہم وہ مطالبات نہیں مانیں گے۔ ایک چیز بڑی حیران کن ہے ناظرین، جو دنیا بھر کے اکانومسٹ ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، وہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ جب امریکہ میں دن کا وقت ہوتا ہے نا تو یہاں پہ رات ہوتی ہے خطے میں، اور اس وقت امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اور رات کے وقت ایک دم قیمت گرتی ہے، اور ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے پھر قیمت اٹھتی ہے۔ آج کل تمام میڈیا جو بڑے بڑے ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں، یہ سٹیٹمنٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیلتا ہے۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے سٹیٹمنٹ اور ان سے منسوب بیانات کے بعد کچھ ایسے انویسٹرز سرمایہ کار ہیں جو ایک دم سرمایہ کاری کرتے ہیں. یعنی ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, ایک دم قیمت گرتی ہے اور وہ بہت سارا سرمایہ لگا کر بہت ساری خریداری کر لیتے ہیں, اور ایک دم جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوتی ہے ایک نیا سٹیٹمنٹ آتا ہے اور اس کے بعد قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں مبینہ طور پہ جو مستقبل کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ ابھی کیا بیان آیا اور تھوڑی دیر کے بعد کون سا بیان آنے والا ہے اور اس بیان کا مارکیٹ کے اوپر کس قسم کا امپیکٹ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. ناظرین ایک اور چیز ہے, ایران کے اوپر کافی دباؤ بھی بڑھ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران پہ دباؤ نہیں ہے, یہ جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے اس کا ایران کو نقصان ہوا ہے, اور نقصان دیکھیں اس لیول پہ ہے کہ ایران کو آنے والے دنوں میں اپنی پروڈکشن کم کرنی پڑے گی اور ایران کو کسی نہ کسی طرح اس ناکہ بندی کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت برے معاشی حالات پیدا ہو جائیں گے. تو ایرانی حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے چند چیزوں کی. ایک تو انہوں نے کہا جی پرامن رہیں, آپس میں متحد رہیں, ایک دوسرے کے مسائل حل کریں, محلوں کی سطح کے اوپر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جتنی ہو سکتی ہے ساری قوم مل کر بچت کرے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنی بچت کریں گے اتنا ہمارے دشمن کو ہم نقصان پہنچائیں گے. اس وقت امتحان جو ہے وہ ایران کے اندر ہے. دشمن ہم سے نہیں لڑ پا رہا لیکن وہ ہمیں اندر سے لڑانا چاہتا ہے اور ہمیں معاشی طور پہ کمزور کر کے ہمارے اعصاب توڑنا چاہتا ہے. تو اس وقت ایرانیوں کو کھڑا رہنا پڑے گا. تو ایرانی حکومت نے اپنے شہریوں سے قربانی مانگی ہے. وہ جنگ میں اترے ہوئے ہیں, ان کا بنتا بھی ہے قربانی مانگنا. ہمارے تو بلا وجہ ہی قربانی مانگ لیتے ہیں. ایک نیا جہاز لینا ہے, مریم نواز نے قربانی مانگ لیتے ہیں قوم سے. شہباز شریف نے کوئی نیا اپنے عیاشی کرنی ہے, وہ قوم سے قربانی مانگ لیتے ہیں. نئی گاڑیاں لینی ہے, انہوں نے قوم سے قربانی مانگ لیتے ہیں. کوئی نیا کاروبار کھڑا کرنا ہے, انہوں نے قوم سے قربانی مانگ لیتے ہیں. کوئی پاکستان کا ادارہ بیچنا ہے, انہوں نے تو قوم سے قربانی مانگ لیتے ہیں. کوئی دنیا کا ورلڈ ٹور لگانا ہے انہوں نے اپنے ملازموں سمیت, تو یہ قوم سے قربانی مانگ لیتے ہیں. تو پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ ہے نا قربانی مانگنے کا. لیکن ایرانیوں نے کیونکہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف قربانی مانگی بلکہ انہوں نے اپنے اوورسیز جو ان کے ایرانی ہیں ان سے کہا کہ آپ بیانیے کی لڑائی کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے بین الاقوامی اداروں میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ آپ ہیں آپ انفلوئنس کریں اور ایران کے حق میں بات کریں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.